اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ وجعل الظلمات والنور، اور اندھیریاں اور روشنی بنائی۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ دوسروں کو اپنے پروردگار کے برابر قرار دے رہے ہیں۔ یہ سورہ انعام کی ابتدائی آیت ہے۔ انعام عربی زبان میں مویشیوں کو کہتے ہیں، یعنی وہ جانور جن کو عام طور پر لوگ گھروں میں پالا کرتے ہیں۔ عام طور پر انعام کا اطلاق گائے، بیل، بکری، اونٹ وغیرہ ان جانوروں پر کیا جاتا ہے جن کو لوگ گھروں میں پالتے ہیں۔ اونٹ وغیرہ کو باربرداری کے لیے استعمال کرتے ہیں، گائے اور بکری کو گوشت کے لیے اور دودھ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ان جانوروں پر عربی زبان میں انعام لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس صورت میں چونکہ مختلف جانوروں کے حلال اور حرام کے احکامات کا بیان آگے آئے گا، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ انعام ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ سورت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اکٹھی ایک مرتبہ نازل ہوئی۔ یہ مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی جب اسلام کا ابتدائی دور تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کا تعارف کروا رہے تھے۔ تو ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ پوری سورت اکٹھی اور یکبارگی نازل کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی چند آیات کو چھوڑ کر باقی تمام سورت ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی، اور اس شان سے نازل ہوئی کہ اس سورت کو جب حضرت جبریل لے کر آئے تو ان کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے۔ مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ فرشتوں سے پوری وادی بھر گئی تھی۔ یہ اس سورت کے عظیم مرتبے کا اعلان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس شان کے ساتھ اس کو نازل فرمایا۔ اس سے پہلے جتنی صورتیں قرآن کریم میں موجود ہیں وہ ساری مدنی صورتیں ہیں۔ یہ پہلی مکی صورت ہے جو تلاوت میں ترتیب کے اعتبار سے پہلے آتی ہے۔ نزول کے اعتبار سے تو اس کا نمبر بعد میں آتا ہے، اس سے پہلے بھی قرآن کریم کا حصہ نازل ہوتا رہا ہے۔ لیکن جب ہم سورہ فاتحہ سے قرآن کریم پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں تو سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ ہے، یہ ساری صورتیں مدنی ہیں، ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اور یہ پہلی صورت ہے جو ترتیب کے اعتبار سے مکی صورت ہے، اور مدنی صورتوں کے بعد قرآن کریم میں اس کو رکھا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ اصول مختصراً بیان فرمائے جو ملت ابراہیمی کا حصہ تھے۔ اللہ جل جلالہ کی تعریف ہے، اللہ سے مدد مانگنا ہے، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے راستے پر چلنے کی دعا کرنی ہے، اور جو نافرمان لوگ ہیں ان سے برات کا اعلان کرنا ہے۔ تو یہ وہ تمام اصول تھے جو کہ ملت ابراہیمی میں شامل تھے، اور اس ملت میں جو بھی انبیاء تشریف لاتے رہے ہیں وہ انہی پیغامات کو اپنے ماننے والوں تک پہنچاتے رہے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ میں ملت ابراہیمی کے تمام اصولوں کا خلاصہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیگر صورتوں کے مقابلے میں سورہ فاتحہ کی شان ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ چنانچہ سورہ نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور باقی صورتوں میں سے کوئی ایک صورت پڑھ لی جاتی ہے۔ روایت کا مفہوم ہے کہ سورہ فاتحہ ایک ایسی صورت ہے جس کی مثل اور نظیر کسی آسمانی کتاب میں نہیں ہے، نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ دیگر صحائف میں۔ یہ ایک ایسی بے نظیر صورت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کا حصہ بنائی۔ تو سورہ فاتحہ میں ملت ابراہیمی کے تمام اصول اجمالی طور پر آگے بقرہ اور سورہ آل عمران میں اللہ جل جلالہ نے ملت ابراہیمی کے ماننے والوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر کچھ احکامات دیے۔ انفرادی احکامات سے لے کر خلافت اور حکومت تک کے مختلف قوانین ان دو صورتوں میں بیان ہوئے۔ سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں اسی پر کچھ اضافہ تھا، کیونکہ انسان کو زندگی گزارتے ہوئے
عورت کی ضرورت پڑتی ہے، مرد کو عورت کی، عورت کو مرد کی، چنانچہ نکاح ہوتا ہے عورتوں اور مردوں میں۔ اسی طریقے سے انسان کو غذا کی ضرورت پڑتی ہے، تو عورتوں میں حلت اور حرمت کے احکامات کیا ہیں، کن عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے، کن سے نکاح کرنا حرام ہے، کون سی غذائیں کھانا حلال ہے، کون سی غذائیں کھانا حرام ہے، یہ احکامات اللہ نے سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں بیان فرمائے۔ سورہ نساء میں عورتوں کے مختلف احکامات کا بیان ہے، اور سورہ مائدہ میں غذاؤں کے بارے میں حلت اور حرمت کے احکامات ہیں۔ اسی طریقے سے ان صورتوں میں اللہ نے کائنات میں رہنے والی مختلف اقوام کا بھی بیان فرمایا۔ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ میں ان نافرمان اقوام کا بیان ہے جن کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ بنی اسرائیل کے دو طبقے تھے، ایک طبقے کو یہودی کہا جاتا ہے، ایک حصے کو عیسائی کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کا بیان سورہ بقرہ میں تھا، عیسائیوں کا بیان سورہ آل عمران میں ہے۔ یہودیوں سے خطاب سورہ بقرہ میں یا بنی اسرائیل سے شروع ہوتا ہے، اور آیات کے تفصیلی سلسلے میں قرآن کریم یہودیوں سے مخاطب ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے بیان شروع ہوتا ہے، اور تقریباً 83 آیات پر مشتمل ایک خطبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے عیسائیوں سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا۔ اب یہودیوں سے بھی خطاب ہو گیا، عیسائیوں سے بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد مشرکین عرب کی باری تھی، تو مشرکین عرب کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ میں فرمایا۔ سورہ مائدہ میں جو حضرات پیچھے شریک تھے وہ پڑھ کے آئے ہیں کہ مشرکین نے جن جانوروں کو اپنے لیے حرام قرار دیا تھا، حالانکہ وہ حلال تھے، بت کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے اور اس سے فائدہ اٹھانا اپنے لیے ناجائز تصور کرتے تھے، یہ بھی شرک ہی کی صورتیں تھیں، تو ان کا بیان سورہ مائدہ میں ہوا۔ اب یہ کائنات کی وہ مختلف اقوام ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی بغاوت کی، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں بالترتیب ان سے خطاب فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک اور ملت گزری ہے تاریخ انسانی میں جس کو صوابی کہا جاتا ہے، ملت صوابیہ۔ اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک اس ملت کا دور گزرا ہے۔ در حقیقت یہ مذہب بھی آسمانی مذہب تھا، اور توحید، رسالت، عقیدہ آخرت یہ اس مذہب کے بنیادی عقائد تھے جیسے دیگر آسمانی مذاہب ہیں۔ لیکن جیسے دیگر آسمانی مذاہب کے ماننے والوں نے اپنے بنیادی تعلیمات سے انحراف کیا، اسی طرح اس ملت نے بھی انحراف کیا۔ تو اس ملت سے خطاب اللہ نے اس صورت میں فرمایا۔ صوابیوں کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں مختلف اقوام شامل ہیں، چنانچہ مفسرین نے کچھ اقوام کا ذکر کیا ہے، چینی قوم کا ذکر کیا ہے، ہندوستان میں آریائی قوم کا ذکر کیا گیا ہے، ایران کی جو مجوسی قوم ہے، اسی طریقے سے یونانی قوم، یہ وہ اقوام ہیں جن کو ملت صوابیہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور چونکہ ان کے ہاں دو خداؤں کا تذکرہ ملتا ہے، یہ سنویت کے قائل ہیں کہ نیکی کا خالق الگ ہے، برائی کا خالق الگ ہے، تو سورہ انعام کی ابتدائی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس عقیدے کا رد فرمایا۔ تو یہاں تک اللہ جل جلالہ نے بالترتیب کائنات کے مختلف اقوام سے خصوصی طور پر خطاب فرمایا۔ اب آگے سورہ اعراف ہے، تو سورہ اعراف میں تمام انسانیت سے خطاب ہے، یا ایھا الناس کہہ کر اللہ جل جلالہ نے تمام انسانوں سے خطاب فرمایا۔ سورہ اعراف تک تمام انسانیت کی تمام اقوام سے خطاب ہوا۔ اب دعوت و تبلیغ کے بعد پھر سزا کی باری آتی ہے، تو آگے سورہ توبہ اور سورہ انفال میں جہاد کے مختلف احکامات کا ذکر ہے۔ تو اس طریقے سے جب دیکھا جائے تو قرآن کریم کی تمام صورتیں انتہائی خوبصورت ترتیب کے ساتھ مصحف میں آپ کے سامنے کھلی ہیں۔ ہر صورت دوسری صورت کے ساتھ منسلک ہے، ایک خاص ربط دوسری صورت کے ساتھ رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی جو آیات ہیں وہ بھی باہمی اس طریقے سے مربوط ہیں۔ تو بہرحال اس صورت میں بنیادی طور پر اللہ جل جلالہ نے مجوسیوں سے خطاب فرمایا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ مجوسی یہ ملت صوابیہ کا حصہ تھے، اور چونکہ یہ ارض القرآن کے قریب تھے، ایران
میں یہ رہتے تھے اور ایران سے اہل عرب واقف تھے، عرب میں جہاں قرآن کریم اترا تو چونکہ وہاں سے مجوسی قریب تھے تو اس وجہ سے اس صورت میں جو مجوسیوں کا بنیادی عقیدہ تھا کہ وہ خیر کا خالق الگ مانتے تھے، شر کا خالق الگ مانتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا رد اس صورت کی پہلی آیت میں فرمایا، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، الذی خلق السماوات والارض، جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا فرمایا، وجعل الظلمات والنور، اور اندھیرے اور روشنی کا خالق بھی وہی اللہ جل جلالہ ہے۔ اندھیرے اور روشنی کا خالق اللہ ہے، اندھیرا بھی اللہ پیدا کرتا ہے، روشنی بھی اللہ پیدا کرتا ہے۔ کائنات میں خیر کا خالق بھی اللہ ہے، اور اگر یہاں بظاہر کوئی شر نظر آتا ہے تو اس کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ گویا کہ اسلام میں ثنویت کا کوئی تصور نہیں ہے، یہاں صرف عقیدہ توحید ہے کہ کائنات میں جو آپ کو نظر آتا ہے اس کا خالق ایک ہی ہے اور وہ اللہ جل جلالہ ہے۔ مجوسیوں کے ہاں یہ تصور رہا ہے کہ وہ اندھیرے کا خالق الگ مانتے ہیں اور روشنی کا خالق الگ مانتے ہیں، خیر کا خالق الگ اور برائی کا خالق الگ، خیر کے خالق کو یزدان کہتے ہیں اور شر کے خالق کو اہرمن کہتے ہیں، تو ثنویت کا تصور ان کے ہاں پایا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت نے اس کا رد کیا کہ چاہے اندھیرے ہوں یا روشنیاں ہوں، ان کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اب اس آیت میں زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر ہے اور اس کے بعد اندھیرے اور روشنی کی تخلیق کا ذکر ہے۔ یہ عقیدہ توحید کی ایک دلیل ہے۔ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں یہاں آپ کو وہ نظر آتی ہیں جن کا اپنا وجود ہے، جو اپنا الگ وجود رکھتی ہیں، آپ کہیں رکھیں گے تو وہ جگہ گھیرتی ہیں، جیسے یہ ٹھوس اشیاء، مادی اشیاء جتنی آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ اشیاء وہ ہیں جو اپنا الگ وجود نہیں رکھتی بلکہ ان کا دار و مدار کسی اور چیز پر ہوتا ہے، جیسے یہ روشنی آپ کو نظر آ رہی ہے، روشنی کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، اس کا تعلق اس بلب کے ساتھ، آلے کے ساتھ ہوگا، بلب بند کر دیں گے تو روشنی ختم ہو جائے گی، اور روشنی کا کوئی وجود آپ کو نظر نہیں آتا، نہ کوئی جگہ گھیرتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو کائنات کی چیزیں بنیادی طور پر دو قسم کی ہیں، جو چیزیں الگ وجود رکھتی ہیں، جگہ گھیرتی ہیں، انہیں جواہر کہا جاتا ہے، جوہر اور اس کی جمع جواہر، اور جو چیزیں اپنا مستقل وجود نہیں رکھتی بلکہ ان کا دار و مدار کسی اور چیز پہ ہوتا ہے تو اسے عرض کہا جاتا ہے، اس کی جمع اعراض آتی ہے۔ تو اعراض وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے بلکہ ان کے وجود کا دار و مدار کسی اور چیز پر ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ چاہے جواہر ہوں یا چاہے اعراض ہوں، کوئی چیز اپنا وجود خود رکھے یا اپنے وجود کے لیے کسی اور چیز کی محتاج ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کی چیز ہو، اس کا خالق ایک ہی ہے اور وہ اللہ جل جلالہ ہے۔ یہاں زمین و آسمان کا ذکر ہوا، پھر اندھیرے اور روشنی کا ذکر ہوا۔ زمین و آسمان میں بتا دیا کہ جواہر اللہ کی تخلیق ہیں، جو چیزیں جگہ گھیرتی ہیں، ٹھوس ہیں، انہیں اللہ نے پیدا کیا۔ جواہر کی تخلیق اللہ کرتا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کر کے، اور اعراض کی طرف اشارہ فرمایا وجعل الظلمات والنور میں۔ اندھیرا اور روشنی یہ چونکہ اعراض میں سے آتی ہیں، یہ اپنا وجود خود نہیں رکھتی، تو اندھیرے اور روشنی کا ذکر کر کے یہ واضح فرمایا کہ اعراض ہوں یا چاہے جواہر ہوں، ان کا خالق کون ہے؟ اللہ جل جلالہ ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ تعریف کے لیے دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، مدح بھی استعمال ہوتا ہے اور حمد بھی استعمال ہوتا ہے۔ مدح اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ فلاں فلاں کی مدح کر رہا ہے، مدحت کر رہا ہے، تو مدح کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، حمد بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے جہاں اپنی تعریف کا ذکر کیا ہے تو حمد کے ساتھ ذکر کیا، مدح کے ساتھ ذکر نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدح میں عمومیت آتی ہے، مدح بے جان چیزوں کی بھی ہو سکتی ہے، جاندار چیزوں کی بھی ہو سکتی ہیں۔ جو فاعل مختار ہے، جو اپنے ارادے سے کام کر رہا ہے، اس کی بھی مدح ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی چیز بے جان ہے یا کسی اور کے کنٹرول میں ہے، خود وہ فاعل مختار نہیں ہے، اس کی بھی مدح ہو سکتی ہے۔ تو مدح میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، کسی بھی قسم کی تعریف۔ البتہ حمد میں خصوصیت ہوتی ہے، حمد صرف فاعل مختار کی ہوتی ہے۔ فاعل مختار کا مطلب یہ ایسی ذات جو اپنے ارادے سے کام کرتی ہو،
خود وہ فیصلہ کر سکتا ہو تو اس کی تعریف حمد کہلاتی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ چونکہ فاعل مختار ہے، دنیا میں جتنے کام ہوتے ہیں اللہ جل جلالہ کے فیصلوں سے ہوتے ہیں، تو چونکہ وہ فاعل مختار ہے اس وجہ سے اللہ کے لیے مدح کا لفظ استعمال نہیں ہوتا بلکہ حمد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آپ جہاں بھی دیکھیں گے صورتوں کا آغاز حمد سے ہوتا ہے، مدح سے نہیں ہوتا، حالانکہ مدح بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، تو حمد کے لفظ کے ذریعے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ فاعل مختار ہے۔ جو بھی دنیا میں کام ہوتے ہیں وہ اسی کے حکم سے ہوتے ہیں، وہ اپنے ارادے سے اپنا فیصلہ کرتا ہے، اپنے ارادے سے ہی کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کا اذن صادر فرماتا ہے۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں، الذی خلق السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، یعنی تمام جواہر کو اس نے پیدا کیا۔ جتنی چیزیں دنیا میں آپ کو نظر آتی ہیں جن کا اپنا جسم ہے، اپنا وجود ہے، جو جگہ گھیرتی ہیں، وجود رکھتی ہیں، تو ان کا خالق اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وجعل الظلمات والنور، اور اندھیرے اور روشنی کو بھی اس نے بنایا۔ جتنے دنیا میں اعراض ہیں جو اپنا وجود الگ سے نہیں رکھتے، جو جگہ نہیں گھیرتے، ان کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ثم الذین کفروا، پھر جو لوگ کافر ہیں، بربہم یعدلون، وہ اپنے پروردگار کے برابر دوسروں کو قرار دے رہے ہیں۔ جب اندھیرے اور روشنی کا خالق بھی وہی ہے، زمین و آسمان کا خالق بھی وہی ہے، یعنی جواہر ہو یا اعراض ہو، اسی اللہ نے ان کو پیدا کیا، تو پھر یہ کافر اللہ کے ساتھ دوسروں کو خدائی میں کیوں شریک کرتے ہیں؟ خالق تو صرف وہی ہے، اور وہی اس چیز کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی تعریف کی جائے، تو اس کے ساتھ دوسروں کو کیوں شریک کر رہے ہو؟ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ هو الذی خلقکم من طین، وہی ہے، وہی ذات ہے جس نے تم کو گیلی مٹی سے پیدا کیا۔ ثم قضى اجلا، پھر ایک میعاد مقرر کر دی، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک متعین میعاد اسی کے پاس ہے، ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ، پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو۔ گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کی تخلیق کو توحید کے لیے بطور دلیل کے ذکر کیا کہ یہ جو دنیا آپ کو نظر آ رہی ہے، زمین و آسمان ہیں اور اندھیرے اور روشنیاں ہیں، اس دنیا میں جواہر ہوں یا اعراض ہوں، ان کا خالق اللہ ہے۔ تو جو عالم کبیر آپ کو نظر آتا ہے، اللہ نے اس کی تخلیق کو اپنی توحید پر بطور دلیل کے پیش کیا۔ اب اس آیت میں ایک عالم صغیر کا ذکر ہو رہا ہے، چھوٹی سی دنیا۔ وہ چھوٹی سی دنیا کیا ہے؟ انسان، کہ اللہ نے انسان کو بھی پیدا کیا۔ پہلے دنیا کی تخلیق کا ذکر ہوا، اب انسان کی تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے کہ انسان کو اللہ جل جلالہ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ نے تمام زمین سے مٹی جمع کر کے اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارض جابیہ سے مٹی اکٹھی کر کے اس کو جنت کے پانی سے گوندھا، اور پھر اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر ان میں روح ڈالی گئی۔ جابیہ شام کا ایک علاقہ ہے۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اللہ جل جلالہ نے مٹی سے بنایا، اور اس مٹی کے پتلے میں پھر روح ڈالی گئی، اور اسی طرح اللہ نے انسان کی تخلیق کا اور اس کے توالد اور تناسل کا سلسلہ قائم فرمایا۔ تو چونکہ انسان کے جو جد امجد ہیں یا پہلا انسان ہے، اس کی تخلیق مٹی سے ہوئی، اس لیے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ امام راضی رحمہ اللہ مشہور مفسر ہیں، انہوں نے یہاں ایک نقطہ بیان فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم تو پیدا مٹی سے ہوئے تھے، لیکن ہر انسان کی تخلیق میں بھی بنیادی کردار مٹی کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان نطفے سے بنتا ہے، منی کے قطرے سے بنتا ہے، اور نطفہ خون سے بنتا ہے، اور خون غذاؤں سے بنتا ہے، اور انسان جتنی غذائیں کھاتا ہے وہ تمام غذائیں مٹی سے پیدا ہوتی ہیں۔ انسان دو قسم کی غذائیں کھاتا ہے، یا تو وہ گوشت کھائے گا یا کوئی سبزی وغیرہ کھائے گا۔ سبزیاں پھل کھائے گا تو وہ براہ راست مٹی سے پیدا ہوتی ہیں، گوشت کھائے گا تو وہ کسی حیوان کا ہوگا، اور وہ حیوان جو غذا کھاتا ہوگا تو وہ مٹی سے پیدا ہوتی ہے۔ تو انسان جو غذائیں کھاتا ہے وہ مٹی سے پیدا ہوتی ہیں،
انہی غذاؤں سے خون بنتا ہے، اسی خون سے منی بنتی ہے، اسی منی سے نطفے کے ایک قطرے کے ذریعے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ تو گویا کہ ہر انسان کی تخلیق میں بنیادی کردار مٹی کا ہے۔ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا کیونکہ مٹی کے اندر عاجزی ہوتی ہے، تو انسان کی جو اصل ہے وہ عاجزی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کی ترقی اللہ نے عاجزی میں رکھی ہے۔ جو انسان اپنے اندر جتنی عاجزی پیدا کرے گا، جتنی انکساری پیدا کرے گا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دیتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی عاجزی کو چھوڑ کے تکبر کو اپنائے تو تکبر اللہ نے انسان کے لیے رکھا ہی نہیں ہے، تو تکبر کرنے والا انسان دنیا اور آخرت میں ناکامی کا منہ دیکھتا ہے۔ تو انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا، اور مٹی کی جو خاصیت ہے وہی خاصیت انسان اپنے اندر پیدا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو ترقی عطا فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں طین سے پیدا کیا، گیلی مٹی سے پیدا کیا۔ ثم قضا اجلا، اجل مدت کو کہتے ہیں، پھر ایک میعاد مقرر کر دی، ایک مدت مقرر کر دی۔ روایت کا مفہوم ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق ہوتی ہے تو اس وقت اس کے بارے میں کچھ چیزیں طے کر دی جاتی ہیں کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ یہ تمام فیصلے ماں کے پیٹ میں ہی بچے کے بارے میں کر دیے جاتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں بچہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے، پانی کا قطرہ ہوتا ہے، پھر وہ لوتھڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے، جمے ہوئے خون میں تبدیل ہو جاتا ہے، تیسرے نمبر پر وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، چوتھے نمبر پر پھر اس کا ایک سانچہ سا بن جاتا ہے اور اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے۔ تو کوئی 4 مہینوں کے بعد یہ مرحلہ آتا ہے کہ بچے میں روح ڈال دی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ اس کی زندگی کتنی ہوگی، اس کو رزق کتنا ملے گا، اور یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یعنی فرما برداروں میں سے ہوگا یا نافرمانوں میں سے ہوگا۔ تو گویا 4 مہینوں کے بعد ماں کے پیٹ میں بچہ ایک زندہ سلامت انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ هو الذی خلقکم من طین، وہی ذات ہے جس نے تمہیں گیلی مٹی سے پیدا کیا، ثم قضا اجلا، پھر اس نے ایک میعاد مقرر کر دی، واجل مسمى عنده، اور ایک متعین میعاد اسی کے پاس ہے۔ متعین میعاد کا مطلب، متعین میعاد کا اسی کے پاس ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان قبر میں کتنی دیر رہے گا، آخرت میں اس کی زندگی کی مقدار کیا ہوگی، یا بعض حضرات نے فرمایا کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ انسان کو اپنی عمر کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو دوسروں کو پتہ لگ ہی جاتا ہے کہ اس کی عمر کتنی تھی۔ تو پیچھے انسان کی عمر کا ذکر ہے کہ ثم قضا اجلا، پھر اللہ نے اس کی ایک میعاد طے کر دی کہ اس کی عمر کتنی ہوگی۔ عمر پہلے تو پتہ نہیں ہوتی، لیکن بعد میں پتہ چل جاتی ہے۔ جب انسان زندگی گزار چکا ہوتا ہے تو دوسروں کو اس کی عمر کا پتہ چل جاتا ہے۔ اب آگے ایک اور مدت ہے جس کے بارے میں کسی کو خبر نہیں ہے کہ وہ قبر میں کتنی دیر رہے گا، آخرت کی جو میعاد ہے وہ کتنی ہے، دوبارہ زندہ ہونے کی کیا میعاد ہے، اس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اس لیے فرمایا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، کہ دوبارہ زندہ ہونے کی میعاد اللہ نے صرف اپنے پاس رکھی ہے، اس کی خبر کسی کو نہیں ہو سکتی۔ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو، یعنی اللہ جل جلالہ کی یہ تمام تر قدرتیں تمہارے سامنے ہیں، ان قدرتوں کو اپنے سامنے نمودار ہوتا ہوا دیکھ کر بھی تم شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ وَهُوَ اللَّهُ، اور وہی اللہ ہے، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے، وَيَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، وہ تمہارے چھپے ہوئے بھید بھی جانتا ہے اور کھلے ہوئے حالات بھی جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو کمائی تم کر رہے ہو اس سے بھی واقف ہے۔ یعنی زمین و آسمان میں ہر جگہ اللہ جل جلالہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کی ایک نظیر انسان کے جسم میں رکھی ہے، اور وہ نظیر کیا ہے؟ انسان کی روح ہے۔ انسان کے جسم میں روح ہے۔ اب اس روح کا مقام کہاں ہے؟ اگر فرض کیجئے کوئی ایک ایسا آلہ انسان کے جسم میں داخل ہو جو بولتا ہو، اور آپ اس سے پوچھیں کہ ذرا روح کو تلاش کرو کہ روح کدھر ہے،
سر میں ہے، آنکھوں میں ہے، ہاتھ میں ہے، معدے میں ہے، پاؤں میں ہے، کمر میں ہے، کدھر ہے؟ تو وہ آلہ آپ کو کیا بتائے گا کہ یہاں ہر طرف روح ہے، جسم میں چاروں طرف اس کو روح نظر آئے گی۔ تو جیسے جسم میں ہر طرف روح ہے، اس کا کوئی خاص مستقر نہیں ہے، بلکہ وہ سر سے لے کے پاؤں تک انسانی جسم کے ہر عضو میں ہے، اسی طریقے سے کائنات میں ہر طرف اللہ جل جلالہ ہے، اور کسی ایک سمت آپ اشارہ کر کے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ صرف اس طرف ہے یا صرف اس طرف ہے یا صرف آسمانوں میں ہے یا صرف زمین میں ہے، نہیں، بلکہ اللہ آسمانوں میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے، دائیں طرف بھی ہے، بائیں طرف بھی ہے، ہر طرف اللہ جل جلالہ کی تجلیات ہیں جس نے انسان کو گھیرے میں احاطے میں لیا ہوا ہے۔ تو فرمایا وَهُوَ اللَّهُ، اور وہی اللہ ہے، فی السماوات، آسمانوں میں بھی ہے، وفی الارض، اور زمین میں بھی ہے۔ اور اس کے علم کا کیا، اس کا علم کتنا ہے؟ تو فرمایا اس کا علم لامحدود ہے، وہ تمہارے اسرار بھی جانتا ہے۔ سر راز کو کہتے ہیں، چھپی ہوئی چیزیں، جہر کہتے ہیں اعلانیہ چیزوں کو، جو چیزیں تم ظاہر کرو یا تم دل میں چھپاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور انسان جو کچھ کمائی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، اور ان کے پاس اپنے رب کے نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر یہ کہ یہ لوگ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یعنی ان کافروں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس جب بھی ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو یہ لوگ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ پیچھے اللہ نے عقید توحید کے دلائل کا ذکر کیا، اور پھر علی الاعلان فرما دیا کہ وَهُوَ اللَّهُ، کہ وہی اللہ تبارک و تعالی ہے جو ہر طرف موجود ہے، لہٰذا وہی خالق ہے۔ دلائل کا ذکر کرنے کے بعد اللہ جل جلالہ نے اپنے ہونے کا اعلان فرمایا۔ اب یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو انکار کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں اللہ کی طرف سے آتی رہی ہیں، لیکن جب بھی کوئی نشانی آتی ہے تو یہ اسے منہ موڑ لیتے ہیں، اور جو منہ موڑ لے، جس کا ہدایت حاصل کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو، ٹوٹی کے نیچے آپ برتن الٹا رکھ دیں اور ٹوٹی کو فل سپیڈ سے چلا دیں تو سارا پانی اس سے بہہ جائے گا، برتن میں کوئی پانی نہیں جائے گا۔ برتن میں پانی اس وقت جائے گا جب اس کا منہ تو کھلا ہو۔ اسی طرح انسانی قلب میں ہدایت اس وقت سرایت کرتی ہے جب قلب کو ہدایت کے لیے کھولا تو جائے، تمنا تو کی جائے، اللہ سے مانگا تو جائے، پھر اللہ انسان کو توفیق دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی مانگتا ہی نہیں ہے، اس کا توفیق کی طلب ہی اس کے اندر نہیں ہے، تو توفیق اور ہدایت کو اتنی سستی چیز تو نہیں ہے جو بغیر مانگے مل جائے، بلکہ طلب دکھانی پڑتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی آیات آتی ہیں، نشانیاں آتی ہیں، تو چونکہ انہوں نے اپنے دلوں کے برتنوں کو اوندھا رکھا ہوا ہے، اس لیے وہ نشانیاں ان پہ اثر انداز نہیں ہوتی، اور یہ ہر نشانی سے منہ موڑتے چلے جاتے ہیں۔ ہر نشانی کے ساتھ ان کا کفر بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے یہ نشانیوں کا انکار کرتے رہیں گے ان کے کفر میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، چنانچہ جب حق ان کے پاس آ گیا تو ان لوگوں نے اسے جھٹلایا۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، نتیجہ یہ کہ جس بات کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں جلد ہی ان کو اس کی خبریں پہنچ جائیں گی۔ یعنی یہ جو کافر ہیں جب بھی ان کے پاس حق آتا ہے تو یہ حق کا انکار کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن وہ دن دور نہیں ہے جب جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ چیز حقیقت بن کے ان کے سامنے آ جائے گی۔ موت کا یہ مذاق اڑاتے ہیں کہ ہم جب مر جائیں گے پھر کیسے اٹھیں گے، بعد الموت کا انکار کرتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، مَن یحیی العظام وہی رمیم، کہ جب ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کون ان کو زندہ کرے گا۔ تو آج تو یہ مذاق اڑائیں گے، لیکن بہت جلد یہی چیزیں ان کے سامنے حقیقت بن کر آ جائیں گی جس کا یہ دنیا میں مذاق اڑاتے رہے۔ تو فرمایا کہ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ، انہوں نے حق کو جھٹلایا، لَمَّا جَاءَهُمْ، جب حق ان کے پاس آیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ، ان قریب ان کے پاس آئے گا، کیا آئے گی؟ انباء، خبریں، کس چیز کی خبریں؟ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کا یہ استہزاء کرتے رہے ہیں، مذاق اڑاتے رہے ہیں۔
جن چیزوں کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں، موت کا، قیامت کا، بعث بعد الموت کا، جزا اور سزا کا، یہ تمام چیزیں ان کے سامنے حقیقت بن کر بڑی جلدی آ جائیں گی۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین۔ الم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کہ ہم ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، مکناہم فی الارض، ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا، ما لم نمکن لکم، جو تمہیں نہیں دیا، وارسلنا السماء علیہم مدرارا، ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں بھیجی، وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ہم نے دریاؤں کو مقرر کر دیا کہ وہ ان کے نیچے بہتے رہیں، فاہلکناہم بذنوبہم، لیکن پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اور ان کے بعد دوسری نسلیں پیدا کی۔ جب تمام تر دلائل آنے کے بعد بھی کوئی قوم اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع نہیں کرتی، تو اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ ماضی میں ایسی اقوام کو اللہ تبارک و تعالی تباہ و برباد کرتا رہا ہے۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، قوم تبع، یہ تمام وہ اقوام ہیں جو عذاب الہی کا شکار ہوئی، جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اقوام ہیں جو صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہیں، جن کے کھنڈرات وقتاً فوقتاً لوگوں کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ یہاں پاکستان میں ہڑپا موہنجودڑو کے مختلف کھنڈرات ہیں، ٹیکسلا کے کھنڈرات ہیں، اور جن پر تحقیق کرنے والوں کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ 5-6 ہزار پرانی تہذیبیں پہلے یہاں پہ لوگ موجود تھے۔ اور یہ جو ٹیکسلا کے کھنڈرات ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے، آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہوگا، کہ ہزاروں سال پہلے کی انتہائی ترقی یافتہ تہذیب کے نشانات یہاں سے ملیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی زمانے میں یہ خطہ کسی بہت بڑی سلطنت کا دارالخلافہ رہا ہے۔ اب وہ اقوام نہیں ہیں، مٹ گئی ہیں، تو اللہ نے یہی ارشاد فرمایا کہ کتنی ہی اقوام ایسی گزری ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دی، حالانکہ وہ طاقت میں تم سے کہیں بڑھ کر تھی۔ مکناہم فی الارض، ہم نے انہیں زمین میں ایسا اقتدار دیا، ما لم نمکن لکم، جو تمہیں نہیں دیا، ایسی طاقت ان کو دی جو آج کے انسان کو اللہ نے نہیں دی، لیکن اس طاقت کا غلط استعمال انہوں نے کیا تو اللہ نے انہیں مٹا دیا۔ قوم عاد، اتنے بڑے بڑے ڈیل ڈول، اتنے بڑے بڑے جثے اللہ نے ان کو دیے تھے کہ وہ پہاڑوں کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے۔ آج تو انسان پہاڑوں کو مشینریوں کے ذریعے تراشتا ہے، لیکن وہ اپنے جسمانی طاقت کے بل بوتے پر پہاڑوں کو تراشا کرتے تھے۔ اہرام مصر کو آپ دیکھ لیجئے، کتنے بڑے بڑے پتھر ہیں جن کے کوئی ٹکڑے نہیں ہیں، حصے نہیں ہیں، بلکہ اتنے عظیم الشان وزنی پتھر انسان نہ جانے کہاں سے اس زمانے میں اٹھا کے لایا تھا، اور یہاں صحرا میں اس نے ان کو نصب کر کے یہ ایک عمارت بنائی تھی، اور اس طریقے سے بنائی ہے کہ وہ ہوادار بھی ہوتی ہے، روشن بھی ہوتی ہے، حالانکہ وہ چاروں طرف سے بند ہے۔ اب اس زمانے میں نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی، نہ کوئی انجینئرز تھے، نہ کوئی سائنس تھی، لیکن یہ ان لوگوں کی ذاتی طاقت تھی اور ان کا ذاتی ایک دانش تھی جو اللہ نے انہیں عطا کی تھی، اور جس کو بروئے کار لا کر انہوں نے یہ عجائب تعمیر کی۔ لیکن جب انہوں نے اپنی اس توانائی کو اللہ جل جلالہ کے احکامات کے خلاف صرف کیا تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ الم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ کنہوں نے؟ یہ جو اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں، نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، تو یہ ذرا اپنی تاریخ تو دیکھیں، انسانیت کی تاریخ کو تو دیکھیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کہ ہم ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ قرن کا اطلاق کئی چیزوں پہ ہوتا ہے۔ قرن کنارے کو کہتے ہیں، سین کو بھی کہا جاتا ہے، قرن زمانے کو بھی کہتے ہیں۔ 40 سے لے کے 120 برس تک کے زمانے پر قرن کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قرن اقوام کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں مراد اقوام ہیں کہ کتنی ہی اقوام کو ہم نے ہلاک کر دیا، جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، قوم تبع، ان کا ذکر خود قرآن کریم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی اقوام ہوں گی جو اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی ہوں گی، لیکن ان کا ذکر قرآن کریم نے نہیں کیا، کیونکہ قرآن کریم کوئی تاریخ کی تو کتاب نہیں ہے،
کہ وہ ہر چیز آپ کے سامنے ذکر کرے، وہ تو عبرت کے لیے جن چیزوں کو اللہ نے انسان کی مصلحت کے مطابق سمجھا وہ بیان فرما دیے۔ مکناہم فی الارض، ان ہلاک شدہ اقوام کو ہم نے زمین میں ایسا اقتدار دیا تھا، ما لم نمکن لکم، جو تمہیں نہیں دیا۔ وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں بھیجی۔ یہ اشارہ ہے ان کی مضبوط معیشت کی طرف کہ اللہ نے انہیں انتہائی مضبوط معیشت دی تھی، انہیں خوشحال بنایا تھا۔ بارش برسنے سے ان کے ہاں باغات اگتے تھے، کھیت اگتے تھے، ان کی زمینیں سرسبز تھیں، نتیجتاً وہ ہر اعتبار سے خوشحال تھے۔ قوم سبا کی مثال قرآن کریم سورہ سبا میں دیتا ہے کہ ان کی صورتحال یہ تھی کہ اللہ نے اتنی زرخیزی سے ان کو نوازا تھا کہ جب یہ قوم اپنے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف سفر کرتی تھی تو چونکہ زرخیزی بہت تھی، سبزہ بہت تھا، تو ان کو سفر کی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ راستے میں ہر طرف درخت ہوتے تھے، پھلدار درخت ہوتے تھے، کہیں پر انہیں بھوک کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ سارا راستہ سایہ دار ہے، خوبصورت ہے، زرخیز ہے، سرسبز ہے، ہر طرف خوراک وافر مقدار میں ہے۔ لیکن یہ ناشکری قوم تھی، تو بجائے اس کے کہ وہ شکر کرتے، وہ یہ کہنے لگے ربنا باعد بین اسفارنا، کہ یا اللہ یہ ہمارے سفر کو تھوڑا دور کر دیجئے، ہمیں سفر کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ سفر تو اس وقت ہوتا ہے جب دھوپ پڑے انسان پہ، انسان تھکاوٹ سے دوچار ہو، اس کو بھوک تنگ کرے، پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم نے سفر کیا ہے، ہمیں تو سفر کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو ہمارے سفر میں ذرا دوری پیدا کر دیجئے۔ اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو اللہ نے فرمایا فجعلناہم احادیث، ہم نے انہیں بھولی بسری کہانیاں بنا دی، ہم نے انہیں غرق کر کے تاریخ کا حصہ بنا دیا، تاریخ میں انہیں دفن کر دیا۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے انہیں ریزہ ریزہ کر دیا۔ ایک ترقی یافتہ قوم جو انتہائی اعلیٰ معیشت کی حامل تھی، لیکن جب اس نے اللہ کی قدرتوں کا انکار کیا، بجائے شکر گزاری کے جذبات پیدا کرنے کے ناشکری کی طرف گئے، تو اللہ نے سب کچھ چھین لیا۔ تو یہاں فرمایا کہ ہم نے آسمان سے ان پر خوب بارشیں بھیجی، یعنی انہیں مضبوط معیشت دی، اقتدار دیا، طاقتیں دی، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے اللہ کا انکار کیا تو پھر ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے دریاؤں کو مقرر کر دیا کہ وہ ان کے نیچے بہتے رہیں، یعنی پانی وافر مقدار میں ہے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کر دی۔ اللہ جب کسی کو دیتا ہے تو اس کو آزماتا ہے کہ یہ بندہ شکر کرتا ہے یا ناشکری کی طرف جاتا ہے، چاہے فرد کو انفرادی طور پر دے یا قوم کو اجتماعی طور پر دے۔ اللہ کسی کو ذاتی طور پر دولت سے نوازے تو وہ شکر کی آزمائش میں ہوتا ہے کہ یہ شکر کرتا ہے یا نہیں، اور اگر کسی قوم کو اجتماعی طور پر مضبوط معیشت ملے تو وہ اجتماعی طور پر شکر کی آزمائش میں ہوتی ہے کہ یہ لوگ شکر کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں۔ تو یہاں ان اقوام کا ذکر ہے جو ناشکری کے آزمائش میں ناکام ہو گئے، نتیجتاً فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور ان کے بعد نئے لوگوں کو کھڑا کر دی، نئی نسلیں پیدا کر دی۔ اللہ انسان کو پیدا کرتا ہے، اس کو آزماتا ہے، اگر وہ ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر کے نئی نسلیں پیدا کر دے گا، نئی قوم پیدا کر دے گا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اگر ہم تم پر کوئی ایسی کتاب نازل کر دیتے جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہوتی، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پھر یہ اپنے ہاتھوں سے اسے چھو کر بھی دیکھ لیتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ پھر بھی یہی کہتے إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ یہ کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ان آیات میں منکرین کا بیان ہو رہا ہے۔ منکرین میں مشرکین مکہ کا بھی شمار تھا۔ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ درخواست پیش کی کہ ہم آپ پر اس وقت ایمان لائیں گے جب یہ قرآن کریم ہمارے سامنے کاغذوں پر اترتا ہوا آئے اور اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں اور ہمیں نظر آ جائے، تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اس قرآن کریم کو ہم کاغذ پر لکھ کر ان کے سامنے اتاریں اور یہ اس کو ہاتھ بھی لگائے اس کاغذ کو، لیکن پھر بھی
جو ہدایت کے طلبگار نہیں ہوں گے، جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوگی، ان کو ہدایت پھر بھی نہیں ملے گی، وہ پھر بھی یہی کہیں گے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، یہ کاغذ کہاں سے آ گیا۔ جیسے اب انکار کر رہے ہیں وہ بعد میں بھی انکار کریں گے۔ اور جو ایمان لاتا ہے، جس کے مقدر میں ہدایت لکھی ہے، جو ہدایت کا طلبگار ہے، وہ بغیر دیکھے ایمان لاتا ہے، ایمان بالغیب معتبر ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ کتاب، اور اگر ہم آپ پر کوئی ایسی کتاب نازل کرتے، فی قرطاس، جو قرطاس یعنی کاغذ پر لکھی ہوئی ہوتی، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور یہ اپنے ہاتھوں سے اس کو لمس کرتے، یعنی اپنے ہاتھوں سے اس کو چھو لیتے، تو پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے، پھر بھی یہ کہتے لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان میں سے جو کافر ہیں وہ کہتے اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے اور کچھ نہیں ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ وَقَالُوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، یعنی ان پیغمبر پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، حالانکہ اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو سارا کام ہی تمام ہو جاتا، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر ان کو کوئی مہلت نہ دی جاتی۔ مشرکین یہ مطالبہ بھی کرتے تھے کہ کوئی فرشتہ آئے، ہم اس فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور وہ فرشتہ آپ کے حق میں گواہی دے، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم فرشتہ اتار دیں تو اول تو اس فرشتے کو انسانی شکل میں اتارا جائے گا، جس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے کو دیکھنے کی یہ طاقت ہی نہیں رکھتے، فرشتے کو انسان اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اس کی تاب نہیں لاتا۔ تو اول تو فرشتہ اگر ہم نازل کرتے تو وہ انسانی شکل میں ہوتا، اور یہ پھر اعتراض کرتے، اور اگر فرض کرو یہ فرشتے کو دیکھ لیتے تو اس کے بعد تو کام ہی تمام ہو جاتا۔ کام اس لیے تمام ہوتا کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کے مطالبے پر کوئی نشانی نازل کرتا ہے، پھر انسان کے پاس انکار کرنے کا اختیار نہیں ہوتا، پھر اگر کوئی انکار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ اس پہاڑ کی کوکھ سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ، اللہ نے ان کا مطالبہ پورا کیا، لیکن پھر جب انہوں نے انکار کیا تو ان پہ عذاب بھی آیا۔ تو فرمایا کہ اگر فرشتہ ہم اتار دیتے پھر تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم فرشتے ہی کو پیغمبر بناتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تب بھی اسے کسی مرد کی شکل میں بناتے، یعنی اس سے کسی مرد ہی کی شکل دیتے، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور ان کو پھر بھی ہم اسی شبہ میں ڈال دیتے جس میں یہ اب مبتلا ہے۔ یعنی اگر کوئی فرشتہ ان کی طرف پیغمبر آتا تو فرشتہ اصل شکل میں تو آ نہیں سکتا تھا، کیونکہ انسان اپنی اس ظاہری آنکھ سے فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ صرف اللہ نے پیغمبروں کو یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ فرشتوں کو اصل شکل میں دیکھتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں حضرت جبریل کو 2 مرتبہ اصل شکل میں دیکھا تھا، ورنہ حضرت جبریل یا انسانی شکل میں آتے تھے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہی القاء فرماتے تھے۔ 2 مرتبہ حضرت جبریل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل شکل میں دیکھا۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اجیات کے مقام کے پاس افق پر آپ نے دیکھا کہ پورا افق حضرت جبریل کے جسم سے بھرا ہوا ہے، احاطے میں لیا ہوا ہے، اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پہ۔ حضور علیہ السلام کے سوا کسی پیغمبر کے بارے میں یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے جبریل کو اصل شکل میں دیکھا۔ تو اللہ نے پیغمبروں میں یہ صلاحیت رکھی ہوتی ہے کہ وہ فرشتے کو اصل شکل میں دیکھ سکتے ہیں، عام انسان میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ تو اول تو فرشتے کو تم دیکھ نہیں سکتے، نتیجتاً فرشتے کو اگر پیغمبر بنانا ہوتا تو اسے انسانی شکل میں بھیجتے، اور پھر تمہیں یہی شبہ ہوتا کہ وہ انسانی شکل میں ہے، تو جس شبے میں تم اب مبتلا ہو کہ فرشتہ کیوں نہیں آتا، پھر بھی تمہارے اندر یہی شبہ موجود ہوتا، یعنی اس شبے سے تم باہر پھر بھی نہیں نکل سکتے تھے۔ تو
ہدایت کا راستہ یہی ہے کہ ایمان بالغیب کا راستہ اختیار کرو۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا ان کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پیچھے بھی یہ بات گزر چکی کہ جن چیزوں کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی چیزیں حقیقت بن کے ان کے سامنے آ گئیں۔ اللہ کے عذاب کا انکار کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، وہی عذاب حقیقت بن کے جب ان کے سامنے آیا تو ان کا کام تمام ہوا۔ تو گویا کہ انکار سے کام نہیں بنتا، بلکہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بغیر دیکھے ایمان لائے اور اللہ جل جلالہ کے احکامات کو من و عن تسلیم کرے، تو یہی واحد راستہ ہے انسان کے لیے فلاح کا۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ابتداء میں توحید کے دلائل دیے، پھر اپنے ہونے کا اعلان فرمایا، اور اس کے بعد منکرین جو اقوام گزری ہیں مشرکین مکہ سمیت، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ذکر اور ان کے انجام کو بیان فرمایا۔ آگے اگلے